حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ਨੂੰ ਸਾਨੀ ਉਮਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਤਹਿਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਹਿਕ ਅਫਰਾਦ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ مینوں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ دے وچوں زکات وصول کرن واسطے بھیجا۔ فرماندے نے کہ میں افریقہ پہنچا، زکات وصول کی تھی، جدوں زکات دی رقم کافی ساری اکٹھی ہو گئی تو میں سوچا کہ اتھوں دے جو مستحق لوگ ہیں انہاں تک یہ زکات دی رقم پہنچا دیواں۔ فرماندے نے کہ میں بڑا تلاش کیتا، مینوں کوئی ایسا شخص نہ ملا کہ جس نوں یہ رقم دیتی جا سکتی۔ جس بندے کول بھی گئے وہ آخدا کہ نہیں جی میں خود صاحب نصاب ہاں، میں خود زکات دینا ہاں، زکات لون والا نہیں ہاں۔ حضرت یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز نو خط لکھا کہ زکات دی جو رقم ہے نا وہ میرے کو کافی ساری جمع ہو گئی ہے، لیکن اتھے زکات دا کوئی مستحق نہیں ہے کہ جس نوں میں رقم دے دیواں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رقم نوں اتھے ہی صرف کرنا ہے، اتھے نہ لے کے آویں، اتھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اتھے دا کی حال ہے کہ لوگ اپنی زکات دی صبح رقم لے کے نکلتے ہیں اور انہوں نے شام ہو جاندی ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جڑا زکات دا مستحق ہوئے اور انہوں دے کولوں زکات لے لوے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ میاں اس رقم نو اتھے صرف کرنا ہے، اتھے ہی خرچ کرنا ہے، اتھے واپس نہ لے کے آویں۔ تو پھر انہوں نے لوگاں دے جو غلام ہائے وہ خریدے اور اس رقم دے نال غلام خرید کے انہاں دا والی وارث مسلمانوں نو بنا دیتا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دا دور خلافت بڑا سنہرا دور ہے، لیکن آپ دے جو اپنا ذاتی گھر ہا اس دے حالات کی آئے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر آئے اور اپنی صاحبزادی نو آواز دیتی کہ بیٹا ایک پانی دا پیالہ لے آ دو، لیکن بیٹی نہ آئی۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر آواز دیتی، بیٹی پھر پانی لے کے نہیں آئی۔ جدو تیسری دفعہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے غصے دے نال آواز دیتی نا تو آپ دی اہلیہ پانی دا پیالہ لے کے آئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ میں 3 دفعہ اپنی بیٹی نو آواز دیتی ہے، وہ پانی لے کے کیوں نہیں آئی اور تسی پانی لے کے کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اہلیہ نے فرمایا کہ بیٹی دے جسم تے جو لباس ہے نا وہ صرف ایک جوڑا ہے، گھر دے وچ ہور کپڑے موجود کوئی نہیں ہیں۔ تو وہ کپڑے پھٹ گئے اور انہاں کپڑیاں نو تھوڑی بیٹی سیندی بیٹھی ہے اور شرم دے مارے باہر نہیں آئی، ہور کپڑے کو نہیں جڑی بدل لیندی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دے گھر دے حالات اس طرح دے آئے، لیکن باہر اتنی فراوانی آئی کہ لوگ زکات لے کے نکل دے کہ کوئی مستحق مل جاوے، لیکن کوئی مستحق نہ ملدا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ دے خلیفہ بنن دے نال لوگاں دے رجحانات بدلن لگ پے، لوگاں دی سوچ بدلن لگ پے، لوگاں دا مزاج بدلن لگ پیا۔ لوگ جدو صبح بیدار ہوندے تو ایک دوسرے کو پوچھدے کہ آج رات تو کتنی تلاوت کیتی ہے، آج رات تو کتنے نوافل ادا کیتے، تو کتنے دنوں دے وچ قرآن دی تلاوت پوری کر لینا ہے۔ لیکن اس وقت دے لوگ آکھدے ہیں کہ جدو ولید خلیفہ بنا تو جدو لوگ صبح ایک دوسرے نو ملدے اکٹھے ہوندے تو مکانات دے اور تعمیرات دے متعلق گفتگو ہوندی کہ فلاں دا مکان کیسا ہے، فلاں نے کتنا عالی شان مکان بنایا ہے، فلاں نے ویچا ہے، فلاں نے خریدا ہے، اس طرح دی گفتگو ہوندی کیونکہ وہ بادشاہ خود انہاں چیزاں دا شوقی ہا۔ اس تو بعد سلیمان دی واری آئی، سلیمان دے دورے چ لوگ عورتاں دے اور کھانے دے بڑے شوقین ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ خود کھانے دا اور عورتاں دا بڑا شوقین ہے۔ جتھے بھی 4 لوگ اکٹھے ہوندے
عورتوں کی گفتگو ہو رہی ہوندی یا کھانیاں دی گفتگو ہو رہی ہوندی، لیکن جدو حضرت عمر بن عبدالعزیز دا دور خلافت آیا تو لوگوں کے رجحانات بدل گئے، سوچ بدل گئی، مزاج بدل گئے۔ ہن جدو چند لوگ اکٹھے ہوندے تو اتنے گفتگو یہ ہو رہی ہوندی کہ کیڑی کیڑی تسبیح پڑھدا ہوندا ہے، تو تہجد دے نوافل کتنے پڑھدا ہوندا ہے، تیری رات کس طرح قیام وچ گزرتی ہے یا رکوع وچ گزرتی ہے، تو مہینے دے وچ روزے کتنے رکھنا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا معمول ہا کہ جدو رات ہوندی لوگ عشاء دی نماز پڑھ چکے ہوندے، فارغ ہو جاندے نماز پڑھ کے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے دربار دے وچ ایک محفل لگدی۔ وہ محفل کوئی نچن گاون والے دی نہ ہوندی، وہ محفل کوئی بےہودہ قسم دی نہ ہوندی، بلکہ اس محفل دے وچ وقت دے علماء، صلحاء اور اولیاء اکٹھے ہوندے، اور اس محفل دے وچ اس مجلس دے وچ ذکر ہوندا قبر دا، حشر دا، میدان محشر دا، جہنم دا، جنت دا، اور بعض اوقات ایویں ہوندا کہ اس مجلس تے ایسی رکت داری ہوندی کہ جس طرح سامنے کوئی جنازہ پیا ہوئے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دا دور خلافت ایسا سنہرا دور رہا کہ جس نے صرف چند سالہ دور خلافت نے دنیا نو ایک واری بدل کے رکھ دیتا، لیکن جیویں حکمران بدل دے گئے، خلیفہ بدل دے گئے، اسی طرح حالات چینج ہوندے گئے۔ اج ساڈی پستی یا ساڈی انحطاط دی وجہ یہ ہے کہ ساڈے حکمران کمینے آ گئے، ساڈے حکمران خود رشوت خور آ گئے، ساڈے حکمران کرپٹ آ گئے، جنہوں نے اپنی تجوریاں بھریاں، اپنی اولاد نو حرام کھوایا، خود حرام کھاتا، لٹ مار کیتی، جائیداداں بنائیاں، عوام دا نہیں سوچا۔ پھر جڑے تھلے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنے حکمرانوں نو ویکھ کے چلنا، تو جس طرح دا حکمران ہوگی اس طرح دے لوگوں دے رجحانات ہو جاندے، اس طرح دے لوگوں دے مزاج بدل جاندے، اس طرح لوگوں دی سوچ ہو جاندی ہے۔ تو اج جو کچھ بھی ہے کچھ ساڈے گناہاں دی وجہ تو بھی ہے، کچھ ساڈے حکمراناں دے گناہاں دا خمیازہ بھی اسی بھگتدے پے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کوئی جانشین نصیب فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔